السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ سندھ حکومت کے اس دعوے کے باوجود کہ 9 دن کے لیے جزوی لاک ڈاؤن کا فیصلہ NOC OC کے سربراہ اور وزیراعظم کے مشیر برائے صحت کے مشاورت سے کیا گیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن اعلان کے بعد وفاقی حکومت کے ترجمان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے، یہ سندھ حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI آمنے سامنے آ گئے ہیں، جبکہ تاجر برادری کا موقف بالکل ان دونوں سے الگ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے لاک ڈاؤن سے، وہ وفاقی حکومت کی وجہ سے ہو یا پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو۔ بالخصوص کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے تاجر برادری نے تو دھمکی دی ہے کہ اگر فوری طور پر نہ لاک ڈاؤن ختم کیا گیا یا اگر 8 تاریخ کے بعد مزید بڑھایا گیا تو ہم خود ہی دکانیں کھول لیں گے۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جناب زندگیاں داؤں پر لگی ہیں، PTI منافقت کی سیاست کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ بیان تھا کہ بڑی مشکل سے معیشت سنبھلی ہے اور اسے تباہ نہیں کر سکتے۔ سندھ دیکھے یومیہ اجرت والا کیسے گزارا کرے گا۔ اب یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں، ایک تو وفاقی حکومت کا بیان، اور چلیں جی وہ چپکلش نظر آتی ہے ہمیں وفاق اور صوبوں کے درمیان، لیکن تاجر برادری کا موقف یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس تو اگر اس طرح لاک ڈاؤن رہا اور اوقات کار تبدیل نہیں کیے گئے تو ہمارے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں رہیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، کرونا ظاہر ہے پوری دنیا بالخصوص پاکستان بھی متاثر ہوا ہے، اس پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے جس پر تاجر برادری بھی خوش ہو، ان کا نقصان کم سے کم ہو، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے بھی خوش ہوں، اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک پیش پر ہمیں نظر آئیں، کیونکہ کرونا سے متاثر ہوئی ہے پوری دنیا اور پاکستان کوئی واحد ملک اس میں نہیں ہے، لیکن اس پہ سیاست ہو رہی ہے، اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے آج۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 پریس کانفرنس کی اس میں کرونا کے علاوہ سیاسی حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ PTI پر انہوں نے جو تنقید کی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کراچی بچانا ہے تو PTI کو یہاں سے بھگانا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک اچھا فیصلہ یہ نظر آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ 6 اضلاع میں 11 کرونا سینٹرز، انہوں نے ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، اور جو ایکسپو سینٹر میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی پہنچ گئی تھی ویکسینیشن کے لیے تو اس کے کم ہوگا۔ اب وہاں جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ زندگیاں داؤں پر لگی ہوئی ہیں اور ویکسینیشن سینٹر میں نہ پینے کا پانی ہے نہ کوئی خاص انتظام کیا گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے، سندھ حکومت کا موقف بھی لیں گے، اور تاجر برادری کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن چھوٹا سا بریک لے لیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ 2 گیسٹ موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی آپ سے کرائیں گے اور پروگرام یہیں سے آغاز ہوگا۔ تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ ہاں، یا وہ سندھ گیا ہی ویڈیو شوڈیو بنا کے لے آیا 2-4 اسکولوں کی۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نے آپ کو کہا کہ لاک ڈاؤن کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI تو آمنے سامنے ہیں ہی، PTI اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری بھی ہے۔ وہ وفاقی حوالے سے بات کریں یا سندھ کے حوالے سے بھی بات کریں تو اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر کاٹی کے ماہر معیشت بھی ہیں شیخ منظر عالم صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار نادر گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما ہیں اور سیاست بڑا جناب گہری نگاہ بھی ہے ان کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مختلف چینلز پر آپ دیکھتے ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ منظر عالم صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو یہاں ہمیں نظر آتی ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے تاجر برادری، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بہت ہی غلط کیا انہوں نے، ہم سے مشاورت کے بغیر انہوں نے لگا دیا ہے لاک ڈاؤن، اور 6 سے شام 6 بجے تک جو ٹائمنگ ہے یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ سر آپ کیا کہیں گے، واقعی معیشت متاثر ہوگی اس سے یا عوام کی جان بچانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک طرف بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے جان ہوگی تو جہان بھی ہوگی، بالکل، اگر جان ہی نہ رہی تو سارے کاروبار اور وہ سارے، اور ہم اگر دنیا کے ملکوں کے تجربے، امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، جو ترقی یافتہ ممالک کے، انہوں نے فرسٹ سٹیپ پہ بڑا سخت لاک ڈاؤن لگایا، چائنا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا بالکل، تو انہوں نے ایک بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگایا، اور اس کے بعد وہاں آج حالات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اصل میں وہ جو آپ نے کیا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کی لڑائی میں اور
کم از کم ایک جو ہمارے ملک کا وتیرہ بن گیا کہ ہم ہر بات پہ سیاست کرتے ہیں، چاہے وہ قومی مسئلہ ہو، چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو. اب یہ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ابھی 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی. اگر پہلا 1-2 مہینے چین یا امریکہ یا ان کی طرح ہمارے یہاں بھی، اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دوں گا، اس نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ایک بار کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرا کے مہینہ 1.5 مہینہ اس کو اچھا کمپلیٹ. اس میں لیکن شیخ صاحب ایک یہ بات بھی تو ہے نا، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے بھی ہیں تو اس سے پہلے عوام کے لیے کہ سب گھروں میں ہوں گے کہ 2 مہینے کا مکمل لاک ڈاؤن آپ کریں گے تو مزدور یا دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جب آپ بالکل ہی بند کر دو گے گھروں میں تو ان کے انتظام ہونا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے فلاح و بہبود. یہی ہے کہ ایک پلاننگ، ایک پروگرام دیتے، ایک پلاننگ کرتے، وفاقی حکومت اور سندھ تمام صوبائی حکومتیں، یعنی پلاننگ کا فقدان تھا، یہ تو تسلیم کر پلاننگ رہے ہیں کا تھا، آپس میں کوارڈینیشن کا، اور سب سے بڑا آپس میں ایگو کا مسئلہ تھا کہ میرا ہے اور میرا، یہ میں اور تم میں اگر یہ بات نکل جائے تو یہ ملک بہت پہلے تک بہت پہلے. اچھا نادر گبول صاحب، اور تاجر برادری جناب سامنے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، اور اگر آپ نے مشاورت کے بغیر یہ کیا ہی تھا تو تاجر برادری کا ضرور سوچنا چاہیے تھا، اول تو مشاورت ہونی چاہیے. سر مشاورت کیوں نہیں کی جاتی تاجر برادری سے؟ دیکھیں علی بھائی، بات ساری یہ ہے کہ اس وقت ہم جنگ کی صورت میں ہیں. اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم گر چکے ہیں اس کھڈے میں جہاں پہ ہم نے بس لڑنا ہے، کیونکہ جب 25% کراس کر لیا ڈیلی کرونا پازیٹیوٹی ریٹ، اور 30% بھی جا کے بیچ میں ٹچ کیا تھا اس نے ایک ہفتے کے لیے، تو بیسیکلی 1 in 3 persons were getting کورونا. اب ایسے صورتحال میں ہمارے پاس ایمرجنسی میجرز کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ اور دیکھیں ہم نے جب سے لاک ڈاؤن لگایا ہے اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے جا کے ویکسین لگانا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ سیریس لے رہے ہیں. پہلے ان کو اینڈ میں بھی لگ رہا تھا ان کو کہ یہ کرونا شاید پتہ نہیں کوئی مذاق ہے یا کوئی سازش ہے. میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں، میرے دوست بتاتے ہیں، میرے کافی سارے جاننے والے ہیں، ڈیلی کسی نہ کسی جاننے والے کا انتقال ہو رہا ہے اسی کرونا وبا کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی بزنس کا کیا ہوگا. ہم بہت زیادہ فیل کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ بزنس متاثر ہو رہا ہے. ڈیلی ویجرز کا بھی ہمیں پرواہ ہے، مگر دیکھیں اس وقت جو ویسی ملک کا معاشی حال ہے جو عمران خان نے بنا چکا ہے پاکستان کی اکانومی کا، اس نے نوکریاں بڑھائی تو نہیں. اس نے، آپ گزری جا کے ذرا دیکھ لیں، یہاں سے قریب ہے، گزری میں مزدور بیچارے ویسے ہی بیٹھے ہیں، کسی کو روزگار تھوڑی مل رہا ہے، وہ اپنے ٹولز لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے کو شاید کوئی کام ملے گا. لیکن اس میں نادر گبول صاحب یہی دیکھیں، آپ ویکسینیشن اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیہڑی دار طبقہ یا مزدور جو لوگ ہیں یا متوسط طبقے سے جن کا تعلق ہے، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ان کا سوچنا چاہیے پہلے آپ کو. اچھا دوسرا، جہاں ویکسینیشن سینٹرز آپ نے بنائے ہیں وہاں بھی ایس او پیز کا خیال نہیں کیا جا رہا. ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، نہ وہاں قطاریں سیدھی کرائی جا رہی ہیں، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ ہی ڈاکٹر وہاں ویکسین لگانے سے پہلے کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو نااہلیاں ہیں آپ کی حکومت کی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ناراض ہیں. دیکھیں بالکل، آپ ہر کسی کو تو خوش نہیں کر سکتے. آپ اچھی سی اچھی نیت سے بھی کوئی کام کریں تو تنقید کو آپ کو ملے گی. میں صرف آپ کے سامنے نمبرز رکھ رہا ہوں. نمبرز یہ ہیں کہ ڈیلی لاکھوں لوگ جا کے ویکسین کیوں بڑھا ہے سر؟ یہ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں 25 سے 30% ہو گیا، 30% کو بھی ٹچ کر کے آئے ہیں، یہ بڑا کیوں ہے؟ یہ آپ کی حکومت کی نااہلی نہیں ہے کہ بڑھ گیا؟ مشاورت کے بغیر آپ نے فیصلے کیے، ایس او پیز پر عمل درآمد آپ نہیں کرا رہے، پولیس والے جس طرح مکمکات سڑکوں پر کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. بلکہ آپ کے والد صاحب نے، نویل گبول صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی پولیس کا کردار بہتر ہونا چاہیے، پیسے لے کر دکانیں کھلوا دیتے ہیں، ہوٹل کھلوا دیتے ہیں. تو یہ تو نااہلی ہے. آپ کے اپنے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ اس کے باوجود سننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں 10 پولیس والے شاید 2 چور ڈاکو کو جا کے پکڑ سکتے ہیں، مگر 10 پولیس والے 100 عام عوام کو جا کے کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ فیڈ بیک ان کا اس طرح سے ہمیں آ رہا تھا عوام سے کہ وہ مذاق سمجھ رہے تھے کورونا کو. ہم نے تو بار بار بولا، ہمارے تمام جو لیڈران ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کبھی نظر نہیں آئے ماسک کے بغیر، اور بار بار اپیل کرتے تھے. مجھے ایک دفعہ ڈانٹا بلاول صاحب نے، کیونکہ ایک دفعہ میں ماسک کے بغیر چلا گیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی تم نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہے؟ تو دیکھیں ہم تو سیریس لے رہے تھے اس ایشو کو، مگر عوام سے ہمیں فیڈ بیک نہیں آ رہا تھا، عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی.
ابھی کم از کم یہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا کہ عوام کے اندر ایک سیریسنس آ گئی ہے اور جو لائنیں بھی لگ رہی ہیں. کاش ایسا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے عوام جانا شروع ہوتی, ویکسین لگوانا شروع کرتی, کیونکہ ہم نے تو کھولے ہوئے ویکسینیشن سینٹرز 2-3 مہینے سے, مگر عوام جا ہی نہیں رہی تھی. وہ سمجھ رہی تھی یہ مذاق ہے, ٹل جائے گا, مگر اب انہوں نے سیریسلی لیا ہے, کیونکہ جب ہم نے ان کو بیسکلی وارن کیا کہ بھائی آپ لوگ کو تنخواہ نہیں ملے گی اگر آپ ویکسین نہیں لگواؤ گے, اگر آپ سڑک پہ نکلو گے ویکسینیشن کارڈ آپ کو دکھانا پڑے گا. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ پولیس والے تنگ کرتے ہیں, ہر انسٹیٹیوشن میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, مگر ابھی اللہ کا شکر ہے اس طرح کی کوئی شکایتیں نہیں آ رہی کہ پولیس والے فالتو میں کسی کو تنگ کریں. وہ روزانہ آ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھ نہیں رہے شاید میڈیا پر آپ کے والد صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا. اس پہ شیخ منظر عالم صاحب, سندھ حکومت نے ایس ایچ اوز کو بھی آج سے اختیارات دے دیا ہے. محکمہ صحت نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ایس ایچ او بھی اب ظاہر ہے جس طرح ڈی سیز اور ایسی جا رہے تھے, دکانیں بند کرا رہے تھے, جرمانہ کر رہے تھے, اب یہی کام ایس ایچ اوز بھی کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ پولیس کی تو چاندی کر دی گئی ہے یہ بات بول کر, کیونکہ تو پہلے ہی پولیس والوں کو جو رویہ ہے جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں ان کا جو تھانہ کلچر ہے اس کے بارے میں بھی. علی صاحب بات آپ کی بالکل, بلکہ میں آپ کو پولیس کا جس چیز کو بھی آپ پابندی لگاتے ہیں اس میں پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا پچھلے دنوں گورنمنٹ آف سندھ نے آکس بے اور سینٹ اسپرٹ پہ کو بین کر دیا کہ وہاں لوگ نہیں جا سکتے. لاسٹ سنڈے کو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے صحیح کہ مجھے اپنے ایک ریلیٹیو نے وہاں انوائٹ کیا تھا, تو وہاں سینٹ اسپرٹ کی چوکی کے اوپر پولیس کھڑی تھی, روک رہی تھی. جو گاڑی والا 500,000 دے رہا تھا اس کو وہ جانے دے رہے تھے. نادر صاحب اور بھی ثبوت چاہیے یا یعنی یہ میرا ثبوت مل رہے ہیں؟ یہ پرسنل تجربہ آپ کیا سر, ہم بھی ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں جانے دے رہے تھے. کچھ مہینے پہلے نیوی کے کچھ افسران جا رہے تھے وہاں پہ, اگر نیوی کو پولیس روک سکتی ہے تو یہ ہے کہ وہاں اوپن یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور میں بھی 500 روپے دے کے نکلا, کیونکہ وہ میرے کچھ ریلیٹیو نے وہاں. اسلام میں تو ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں گناہگار ہیں. یہ ایک ہمارا سسٹم ہے, دونوں ہی گناہگار ہیں, اور وہ پولیس کا پورا محکمہ پھر سر کہاں ہے, وہ اسلام میں ان کو نہیں معلوم. جو پولیس والا رشوت لیتا ہے اصل چیز جو یہ ہے, اور جو آپ کے افسران ہیں سارے جو سیاسی بھرتی ہیں سر آپ ہی کے لوگ ہیں سارے. نہیں ہم کسی معاملے کو بھی ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے, سنجیدہ نہیں لے رہے, کیونکہ ہم نے تربیت نہیں. اور آج بھی یہ ویکسین کوئی گورنمنٹ کے ڈر سے یا کچھ اس احساس سے نہیں ہے کہ یہ کرونا سے سیریس ہو گیا. یہ جب سے سم کا اعلان ہوا ہے کہ جی سم بند ہو جائے گی, اس دن سے یہ رش لگ گیا ہے کہ ہماری سم نہ بند ہو جائے. بالکل سر, کیونکہ ہماری قوم نے بھی دیکھیں ہر کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی. بالکل میں اس بات پہ یہ ہے کہ ہر کام گورنمنٹ کی ذمہ داری, کچھ ہم میں بھی احساس ذمہ داری آنا چاہیے. وہ مجھے اس دن ایک بڑے دوست نے اچھی ایک پوسٹ کہ اس قوم نے نہ کرونا کو نہ کسی اور کو سنجیدہ لیا ہے, ایک لو بیٹری کو سنجیدہ لیا ہے اور ایک یہ سم بند ہونے کو سنجیدہ لیا ہے, اور اس سے یہ کام جو تیزی سے ہوا ہے. دوست ہمارے اب صرف یہ مزدور یا جو ہم کہتے ہیں جی یہ غریب اور جاہل اور ان پڑھ, اب ہمارے بازاروں میں ہمارے دفتروں میں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر بازاروں کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں ایک منٹ, اسماعیل لال پوریا صاحب بھی ہیں, تاجر رہنما ہیں, ترجمان سندھ تاجر اتحاد کے, ان کو بھی لے لیتے ہیں. بہت شکایات ہیں. السلام علیکم اسماعیل لال پوریا صاحب. اسماعیل لال پوریا صاحب, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اسی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, بہت زیادہ تحفظات ہیں تاجر برادری کے, تو اس پر کیوں خوش نہیں ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں جی جان ہوگی تو کاروبار بھی ہوگا, باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی, تو آپ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے, آپ کہتے ہیں جی کس طرح کاروبار کھول دیں. جی اسماعیل صاحب. اچھا جی, اسماعیل صاحب کی آواز فی الحال. ڈاکٹر یاسر صاحب پاک صفدرین پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جناب. اچھا اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے نادر گبول صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے خوراک ضروریات ان کا بندوبست ہو جاتا پہلے, تو اس کے بعد سندھ میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. اس پر آپ بالکل توجہ نہیں دے رہے, یہ کوئی کسی اور کا ایجنڈا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس حوالے سے انکشافات بھی کر رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے جو آپ ٹو کر رہے ہیں. اسماعیل لال پوریا صاحب, اسماعیل لال پوریا صاحب خوش آمدید. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی ہمارے ساتھ نادر گبول صاحب بھی موجود ہیں, شیخ منظر عالم صاحب بھی. تو سر یہ بتائیے کہ کیا اس وقت آپ کے تحفظات ہیں ایسے جو سندھ حکومت کے آمنے سامنے تاجر برادری آ گئی ہے؟ دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی والوں نے جو کہا کہ جی بلاول صاحب کو بغیر مارکس کے آپ نہیں دیکھ سکتے, تو یہ جو ابھی جلسے ہوئے تھے اس میں تو کہیں پہ بھی مارکس نہیں لگایا ہوا تھا انہوں نے.
मतलब तमाम जलसों में जितने भी इनकी रैलियां हुई, जलसे हुए, उस पर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, वो इसका मतलब है कि सियासी फायदे के लिए तो कोरोना खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर अच्छा, ताजिर बिरादरी के हवाले से मुझे बता दीजिए कि क्या लाएमल तय किया आप लोगों ने? अगर इसी तरह जुज़वी लॉकडाउन जारी रहा तो ताजिर बिरादरी क्या करने जा रही है? क्या दुकानें जबरदस्ती खोल लेंगे आप लोग? देखें, जबरदस्ती खोलने के लिए तो तैयार हैं हम लोग। इनके जो एसी जितने भी आए हुए हैं सब अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं और उनको इंस्ट्रक्शन है, दुकानदार वैसे ही कारोबार नहीं है और फिर दुकानें एक एक माह के सील का जो कह दिया है ना अपना मुर्तजा वहाब साहब ने, तो इसलिए और ज्यादा डरे हुए हैं बेचारे। एक तो वैसे ही कारोबार तकरीबन 1.5 साल से नहीं है। अच्छा, इसमें इस्माइल लालपुरी साहब, अब सिंध हुकूमत ने एसएचओस को भी इख्तियारात दे दिए हैं। महकमा से दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीसी एसीज के साथ साथ एसएचओ भी अब सील कर सकेंगे दुकानें। तो है ना, क्योंकि ये जबरदस्ती सारा काम हो रहा है। अगर प्यार मोहब्बत से होता तो कोई मसला ही नहीं था। अब ये मीटिंगों में भी जो है वो देखे ना, चैम्बर को बुलाते हैं, चैम्बर ने अपना फायदा कर लिया, क्या इंडस्ट्री खुलवा ली, दुकानों के लिए कोई बात ही नहीं की। तो ये मामला बहुत ही खराब की तरफ जा रहा है। और अब देखें कि इस वक्त पहली तारीख थी, लोगों को तनख्वाहें बांटने के दिन थे। अब ये जिन बेचारे, अच्छा नहीं, ये बताइए ना, ये जो बात कर रहे हैं नादिर गबोल साहब, ये कह रहे हैं जी अगर आप जिंदा रहेंगे, कोरोना से जान छूटेगी तो फिर कारोबार कर लीजिएगा, क्यों जल्दी हो रही है आप लोगों को? इसका क्या जवाब देंगे आप? कितने मरे हैं? अगर ये मुझे डेटा देते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 150-200 डेली मर रहे हैं ना, तो जो बताऊंगा तो मानेंगे नहीं। कितने हजार मरे हैं आप बताएं जरा। नहीं, कराची की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, वो तो पूरे पाकिस्तान के नहीं है। हजारों मर रहे हैं, हजारों मर रहे हैं। कराची क्या थोड़ी अलग, थोड़ी कोई दीवार थोड़ी लगा कराची के कोरोना वाले पेशेंट यहाँ पे। कराची में जो तादाद है वो 1000 से भी कम है फिलहाल, शुक्र अल्लाह का। रोज की नहीं, रोज की नहीं, तो कुल तादाद। मुझे ये बताएं, हार्ट अटैक से कितने मर रहे हैं, शुगर से कितने मर रहे हैं, दीगर बीमारियों से भी तो मर रहे हैं ना। इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया? अच्छा, ये बात जो है ना इस्माइल लालपुरी साहब आपकी, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। ये नादिर गबोल साहब, एक तो कोरोना से आप बचाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, इस पे कोई इतराज नहीं है लोगों को, लेकिन दूसरी बीमारियां भी तो हैं, उन पे कभी इतनी तवज्जो नहीं दी आपने। अली भाई, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और दूसरी मेरी बात एक और सुन लेना, उसका भी जवाब ले लीजिएगा। कोरोना पे जो है ना, खुद इंसान को नहीं मारता। कोरोना किसी भी इंसान के अंदर कोई ऑलरेडी अगर हार्ट की कंडीशन है, लिवर का इशू है, लंग्स का इशू है, उसी को ही मारता है। अब मैं भी पिछले 10 दिनों में तकरीबन कितने लोगों की डेथ हुई है, मेरे को फातिहा के लिए बुलाते हैं, मैं कहता हूँ डेथ कैसे हुई, वो कहते हैं कि हार्ट अटैक से मरा है। अब लोगों को ये नहीं पता कि हार्ट अटैक, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर हार्ट अटैक दीज डेज इज कोरोना वायरस। ये आप इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ लें, कोरोना जाता ही जाके हार्ट को लगता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है और हार्ट को जाके रोक देता है। ये लोग को मुतासिर करता है, हार्ट को करता है, किडनी फेलियर कर देता है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन हार्ट के लिए, वो आपने हार्ट के लिए कितनी NICVD जो हमने भाईजान बनाया है, उसमें आप भी जाके फ्री में इलाज करा सकते हैं पूरी दुनिया में। उसका हल क्या है फिर असल में? चलिए, डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब, लोग आने के बाद बीमार हुए हैं कि ईद बनाने जो शहर में गए थे ना, दूसरे वो लेकर आए हैं कराची में। तो हम क्या दीवारें खड़ी कर दें? क्या करें आप? इंट्रा ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए, कहना चाह रहे हैं? ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। अच्छा, ये सारा कुछ ये आप में समझ गए जो बात कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं जी सिंध के दीगर अजला में ये सूरत हाल नहीं है, कराची के साथ ये सुतोली वाला सुलूक, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। और क्या, देखें ना कि पूरे सारे शहर खुले हुए, हमारा तो राब्ता तमाम ताजिरों से सब जगह खुला हुआ है। सबसे ज्यादा नादिर गबोल साहब यहीं से जाता है रेवेन्यू, 90% सिंध को रेवेन्यू कमा कर देता है। शेख मंजर साहब, आप भी जानते हैं इस बात, पूरे पाकिस्तान को 70% और सिंध को 90%। पीटीआई ने जो 1100 अरब वादा किया था वो हमें दे ताकि हम लगा सके ना। अच्छा, पीटीआई ने जो 1600 अरब दिया है वो कहाँ है? लोग ये भी तो पूछते हैं नादिर गबोल साहब, वो जो लांचों में गया है, जो दुबई से बरामद हुआ है, लोग तो ये सारी बातें करते हैं ना सर। ये तो इल्जाम है। 1600 अरब तो NFC अवार्ड के तहत मिला है आपको पिछले 3 साल में। हमें तंग करते हैं, हमें नहीं देते, उसकी अदायगी टाइम पे नहीं करते। 100 अरब रुपए भी ड्यूज बन जाते हैं, हमें नहीं पे करते। चले जवाब दें, आप कितनी लेकर आए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कितनी लेकर आए? पिछले 14 साल से दावे कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास नहीं है, कोई सड़कों पे लोग मर जाएं, जख्मी हो जाएं, एम्बुलेंसें आपके पास नहीं है। सर ये बताएं ना, अवाम की इतनी सेहत का ख्याल है आपको, उसका टैक्स हमसे ले रहे हैं, आप क्या चीज दे रहे हैं? पूछ लेते हैं इस्माइल साहब, पूछ लेते हैं जी। मैं तो कह रहा हूँ कि कराची से जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम इस्लामाबाद को दे ही नहीं, ताकि वो जाके पंजाब में जाके खर्च कर रहे हैं। कराची का जो भी रेवेन्यू है वो कराची के पास ही रहना चाहिए और कराची में ही खर्च होना चाहिए। जो है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो है क्या भाई? 5-7 बड़े मंसूबे बता देना। ट्रांसपोर्ट दिया आपने?
NICVD ہم نے ایجوکیشن دیا میں ہے, کوئی بڑی یونیورسٹی دی ضلع ہے آپ نے؟ اسپتال اپ گریڈ ہم نے کیا ہے, سول اسپتال اپ گریڈ ہم نے کیا ہے, ملیر ایکسپریس وے ہم نے بنایا ہے, ابھی نیا روڈ ہم بنا رہے ہیں جو ڈیفینس سے لے کے ہم آل دا وے سپر ہائی وے تک ہم کنیکٹ کریں گے. شارع فیصل کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے, یونیورسٹی روڈ کو ہم نے شارع ایکسپینڈ فیصل پہ کیا سر کارپیٹنگ کی ہے, کیا کیا ہے شارع فیصل؟ آپ نے تو نہیں 3 بنا لین دی. ہوتا تھا کراچی میں, آپ نے ایئرپورٹ سے میٹروپول تک شارع فیصل ایئرپورٹ پہ سے میٹروپول تک آپ نے صرف 3 لین 98 ہوتے تھے. کروڑ لگا دی کارپیٹنگ پہ. سر کیا پھول بچھا رہے تھے آپ, کیا کرتے 3 لین ہوتے تھے؟ تھے, سنگ مرمر کی سڑکیں بنا دی ہم آپ نے 10 لین بنائے ہیں ہم نے تاکہ آپ کو آرام سے آنا جانا ہو, آپ برج کے اس طرف. کہاں ہے پبلک ٹرانسپورٹ؟ تو بتا دیں 14 سال میں کتنی بسیں دی ہیں آپ نے؟ بالکل, پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہمیں پیسے 14 سال سے وفاق ہمیں دیں پیسے تاکہ ہم لگا سکیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی ہم خرچہ کریں. جو گرین لائن سر بہت بڑا آپ جس بات کو تسلیم نہیں کر رہے, وفاق سے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات آئے تھے, انہوں نے کہا 1600 ارب, تو آپ کی جانب سے یہ جواب نہیں آیا کہ نہیں ملے ہمیں 1600 ارب؟ وہ کہنے لگے جی آپ کو جواب نہیں دے سکتے, ہم اسمبلی میں جواب دیں گے. نہیں دیکھیں, وہ تو مجھے نہیں پتا کس نے یہ جواب دیا, مگر 1600 ارب روپے کیا ہے اس شہر کے لیے 16,000 ارب روپے بھی کم ہے, کیونکہ نیو یارک کی اب آبادی دیکھیں, کراچی کی اب آبادی دیکھیں, ہماری جو آبادی ہے وہ 3 گنا بڑی ہے نیو یارک سے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر اتنی اچھی کارکردگی ہے آپ کی اور کراچی والوں سے اچھا سلوک ہے آپ کا, تو پھر یہاں سے ہر بار ہار کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے کراچی والے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے نادر گبول صاحب کہ آپ نے کراچی شہر کو نظر انداز کرتے ہیں, یہاں کے کام نہیں کرتے. آپ دے رہے ہیں, جواب تو مجھے دینے دینا, بتا دینا سر. میں آپ کو ایگزامپل اپنے حلقے کا دیتا ہوں, لیاری کا. لیاری سے کیوں ہار گیا بلاول بھٹو صاحب؟ 3 دن ڈبے غائب تھے, 3 دن تک ہم ڈبے مانگ رہے تھے, بھائی ہمیں ووٹ دو, ووٹ کا حساب دو. اچھا, لیاری سے ڈبے غائب ہو گئے, 100 MP پھر کس طرح جیت گئے آپ کے 2018 کے الیکشن؟ وہاں تک وہ ڈبے گھمانے والے پہنچ نہیں سکے نا. وہاں تک نہیں پہنچ سکے سر, وہ یہ کیا مطلب ہے, میرٹ پہ تھے آپ لوگ؟ یہ سر یہی پاکستان ہے شکر سر. ہم نے بچا سکے تھے نا ہم لوگ, وہاں پہ ہماری جو ان لوگوں کی ریچ نہیں تھی وہاں تک, یہاں پہ ریچ تھی. اچھا, اس پر ڈاکٹر یاسر صاحب کو بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آپ کی پارٹی کا کیا لائحہ عمل ہے اس پر؟ تاجر برادری پریشان ہے اور دوسری طرف سیاست ہو رہی ہے کرونا کے حوالے سے. سر میں نے ابھی نادر صاحب کی بات سنی, نادر گبول صاحب کی, یہ گنوا رہے تھے سندھ حکومت کے کام نا کہ شارع فیصل بن گئی اور بگ روڈ انہوں نے بنا دیا. 13 سال میں وفاق سے سندھ کو 10,500 ارب روپے ملے ہیں, 10,500 ارب آن ڈاکیومنٹڈ ہے یہ والی چیز. اور 10,500 ارب میں سے اگر یہ بولتے ہیں انہوں نے 2 NICVD بنا دی. 1600 ارب نہیں مان رہے آپ, 10 ارب کہاں مانیں گے وہ؟ سر 1600 ارب تو ملنے چھوڑ دیں, 10,500 ارب روپے مل چکے ہیں. وہ 13 سال کے بتا رہے ہیں, میں نے صرف آپ کو 3 سال ریکارڈ کیا. یہ کھا گئے ہیں وہ 10,500 ارب میں سے. انہوں نے سر 100 ارب لیاری میں نہیں کیا, 2 ارب لیاری میں ان لوگوں نے لگائے. لیاری میں گبول صاحب بڑا فخر سے بولتے ہیں ہمارا حلقہ جوتے پڑتے ہیں ان کو. وہاں سے یہ نکلے جب بھی دوسرا MLA الیکٹ ہوا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے یہ لوگ بغیر کرسی کے وہاں پہ. اور اگر ان کو اتنی تکلیف تھی وہاں سے کہ ناجائز ہوا ہے, بکسے چوری ہو گئے, ڈبے اٹھا کے لے گئے, استعفیٰ دیتے نا, اسمبلی سے باہر آتے, تھوکا ہوا چاٹ رہے ہو یار تم لوگ بیٹھ کے وہاں پہ اسمبلیوں میں. اگر دھاندلی زیادہ الیکشن سے استعفیٰ تو باہر آؤ تم لوگ, کس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو جا کے. اچھا, دھاندلی 10,000 ارب روپے 3 سال گورنمنٹ کو ہو گئے, اور آپ شارع فیصل گنوا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے کہ یار شارع فیصل ہم نے بنا دی. اس میں اگر کچھ بھی نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو آپ لوگ کیوں نہیں باہر آتے؟ لوگوں کے ظاہر ہے آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں اگر عوام کی, تو لوگوں کو سڑکوں پہ لائن کے خلاف احتجاج کریں. ہم لوگ موومنٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ موومنٹ کر رہے ہیں, عوام میں جا رہے ہیں, عوام کے بیچ میں. اور یہ وقت آئے گا جو لاوا جو پکایا. اچھا یہ بتائیں, اچھا ڈاکٹر صاحب تاجر برادری ٹھیک ہے, آپ دیکھیے گا یہ ایک دفعہ کراچی میں آئیں گے تو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس رہے گا نہیں کراچی میں, پھر اچھا یہ دادو میں بنانا پڑے گا پھر ان کو. اچھا, تاجر برادری کے ساتھ ہیں آپ لوگ یا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں؟ ڈیفینیٹلی تاجر برادری کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کا موقف اسی حد تک تو درست ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی صحت ہوگی, جان ہوگی تو پھر کاروبار کر لیجئے گا, اس لیے لاک ڈاؤن مجبوری ہے. یہ پرانے سیاستدان ہیں, 3-4 دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں, 13 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں. آپ کو لاک ڈاؤن لگانا تھا, آپ 3-4 دن 1 ہفتہ پہلے اس کی الرٹ جاری کرتے ہیں, آپ نیوز چلاتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. جس کا جو کام ہے بیچ میں نہ روکے, سارے اپنی کمپلیٹ کر لیں چیزیں. مشاورت یہ کیا طریقہ اٹھا کے ایک دن پہلے بولا, اگلے دن آپ نے لاک ڈاؤن لگا دیا چیزوں کا. ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ تھا, اس میں آ رہا ہوں. سینٹر پراپر ہے نہ کچھ اور آپ کی اس میں ہے بے ضابطگی ہے, اس پہ میں آ رہا ہوں. شیخ منظر عالم صاحب ایک بات انہوں نے کی تھی, اسماعیل لال پورے صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ لوگوں کی طرف اشارہ انہوں نے کیا کہ صنعتکاروں کو تو جناب کھولنے کی اجازت انہوں نے دے دی SOPs کے تحت, ہم بھی SOPs پر عمل کر رہے ہیں, تو پھر چھوٹی صنعتوں کو بھی پوچھا جائے, مارکیٹوں والوں کو بھی پوچھا جائے. اس پر تو ان کا پوائنٹ کس حد تک درست ہے؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے صرف ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کو اجازت دی ہے اور ایک فوڈ انڈسٹری کو اجازت دی ہے. اور فوڈ آئٹم مارکیٹ میں دکانداروں کو بھی, چاہے وہ بیکری ہے یا جو فوڈ آئٹم ہے یا میڈیکل سٹورز ہیں, ان کو انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ نے ایگزمپٹ کی ہے.
ایک بات میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے یہاں مشاورت نہیں ہوتی. یہی سر، بات wholesale میں اس کی market بات بھی کہہ بند ہے رہی ساری. ہوں کہ یہ اگر اتنا سخت لاک ڈاؤن کرنا تھا کم از کم 2-4 دن پہلے مشورہ کرتے لوگوں کو تیار. ہمارے یہاں مشاورت نہیں کر رہے سر, ہول سیل مارکیٹ بھی بند ہے, بلکہ تمام ہی چیزیں سر اس وقت ہر چیز بند, اس وقت تو ہر چیز انہوں نے بند کر دی نا. جنہوں نے جو کچھ کھولنا ہوتا ہے وہ کھول بھی لیتے ہیں اور وہاں کام چل بھی رہے ہیں. وہ کس طرح کھول لیتے ہیں سر؟ جو ابھی پہلے بات ہوئی تھی کہ الحمدللہ قائد اعظم جو ویسے تو کوئی نادر کے بول صاحب نہیں ماننے تمام چیزوں کو. نادر بول آپ کا پوائنٹ آف ویو میں رکھوں اگر تو اس کا تھوڑا جواب دے دیجئے. آپ کے خیال میں تو اس وقت سندھ میں دودھ شہد کی نہریں آپ نے بہا دی ہیں, کوئی کسی کو غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, معیشت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے, کراچی والے انتہائی خوش ہیں, سندھ کے پورے عوام آپ سے خوش ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کے مقابلے میں سندھ میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ آن ریکارڈ سب سے کم ہے. جو پاورٹی ریٹ ہوتا ہے صوبوں کا سب سے کم ہمارے پاس ہے, اور جو ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہوا ہے سب سے زیادہ سندھ میں ہوا ہے الحمدللہ. تو میرے کو بہت فخر ہے اپنی گورنمنٹ کے پرفارمنس کے اوپر. اور جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے کراچی کے لیے, دیکھیں یا تو یہاں سے آپ ٹیکس ریونیو جو آتا ہے وہ آپ لینا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, جو ٹیکس ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے وہ اسی شہر کے اندر واپس خرچ کیا جائے, تو اس سے مینلی فرق آئے گا. کیونکہ کراچی ایک میگا سٹی ہے, نیو یارک لنڈن سے بہت کئی گنا زیادہ بڑا ہے, بلکہ نیو یارک اور لنڈن آپ دونوں ملا لیں پھر بھی جا کے وہ کراچی سے چھوٹا ہوتا ہے. سر آپ نے مان لیا, ورنہ آبادی تو آپ نے احتجاج ہی نہیں کیا. 1.5 کروڑ کی آبادی بتائیے, 3 کروڑ. ہم نے تو نہیں بتائی, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے, 3 کروڑ بالکل سر دیکھ لیں 3 کروڑ کی آبادی ہوئی تو پھر کتنی سیٹیں ہوں گی کراچی کی؟ 30 سیٹیں ہونی چاہیے کم از کم. اور سر 1.5 کروڑ پہ 30 ہونی چاہیے, 3 کروڑ پہ کتنی پہنچیں میں گی؟ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر 20 ہے نا, 20 یا 22 ہیں تو پہلا ایک سٹیپ لیں, 30 تو کریں نا, کم از کم 30 تو مانیں. یہاں پہ کم از کم لیاری میں 2 سیٹ ہونی چاہیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر یاسر کیا کہیں گے اس پہ؟ کہہ رہے ہیں ہم نے تو بڑا کام کیا ہے اس لیے لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں, اور یہ اگر ہم کرائیٹیریا رکھتے ہیں کہ عوام کا, تو عوام تو ظاہر ہے 100 سیٹیں دلائیں گے. سر میں جو کام کا تو خیر پوری عوام کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے کیا پیپلز پارٹی نے کام جاتے ہیں سر پھر یہ اگر کام نہیں کرتے. لیکن میں نادر بھائی کی اس بات کو اپریشیٹ کروں گا, ایٹ لیسٹ انہوں نے کراچی کی آبادی کے بارے میں ٹھیک بولا ہے. یہ 3 کروڑ ہے اور فرسٹ اسٹیپ میں سیٹیں بڑھنی چاہیے, بھلے 30 پہ لے کے جائیں, لیکن یہ انیشیٹ ہونا چاہیے یہ والی چیز کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہے, زیادتی ہے. اور خوشی ہوئی کہ پیپلز پارٹی والوں نے اس چیز کو مانا, ایکسیپٹ کرا, یہ چیز آن ریکارڈ ہے, یہ چلائی جائے آگے اور دکھائی جائے, بتائی جائے کہ پیپلز پارٹی والے خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہو گئی ہے, قائم تو رہیں گے نا, اور ادھر کی سیٹیں بڑھنی چاہیے 30 اور 30 سے ابو ہونی چاہیے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک بات بتا رہا ہوں, یہاں پہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میں 6ٹھی نسل ہوں کراچی کا, ٹھیک ہے نا. میں کسی اور شہر سے اٹھ کر یا کسی دیہات سے اٹھ کر نہیں آیا ہوں, میری 6ٹھی نسل یہاں پہ شہر میں پیدا ہوئی, تو جو میری وفاداری ہے وہ اسی شہر سے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا زمین ہے سر آپ, ہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کراچی کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم کراچی کے ساتھ کھڑے ہیں, کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہر مشکل میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی کراچی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کر کے, دیکھیں ہم خوشی سے نہیں کر رہے. ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہ سامنے بندہ اسلحہ لے کے کھڑا ہوا ہے تان کے ہماری, اور ہم بولے نہیں یار ہم گھر جا کے مشاورت کر کے واپس آئیں گے لڑنے. ہم اس وقت تاجر برادری کی اہمیت نہیں ہے آپ کے سامنے کہ ان سے پوچھ لیا جائے تو شاید کوئی بہتری آ جائے. سب سے زیادہ ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں سر. ہماری تاجر برادری کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے, نہیں ہوئی سر, یہ تاجر برادری تو علماء کے ساتھ بھی ہوئی ہے, ہمارے تمام علماء کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جن سے مشاورت کر لیتے ہیں. اپنے نہیں, ایف پی سی سی آئی کے ساتھ ہم نے کیا ہے, کہ کاٹی والوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے, علماء برادری کے ساتھ کیا ہے, ہر شعبے کے ہم نے جو افراد ہیں ان کے ساتھ. شیخ صاحب کیا کہیں گے, اس کا حل کیا ہے؟ اس سیاست کے والی بحث سے نکلنے کے بعد عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کاروباری حضرات کا نقصان بھی نہ ہو, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے ہم جان بچانا چاہتے ہیں لوگوں کو, جان بھی بچائے لوگوں کی. پہلی گفتگو میں کہی ہے کہ جب تک ہم اپنی ذاتی انا اور ایگو اپنے ذہنوں اور دماغوں سے نہیں نکالیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب, کیونکہ ہم اپنی جو ذاتی انا اور ایگو میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ یہ اس نے کہا ہے تو یہ اچھا بھی ہے تو ہم نے نہیں مانا. اچھا اس میں سر ایک چھوٹی سی بات میں دیکھیں, اور اس میں دیکھیں, اچھا اس تاجر برادری کا یہ کہنا کہ جی 6 بجے کے بجائے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کرتے, صرف 2 گھنٹے بڑھا دیں, تو یہ عمل درآمد نہیں کری پاکستان پیپلز پارٹی, ماننے کو تیار نہیں. بالکل وہ تاجر برادری کی بات بالکل صحیح ہے. اب 6 بجے اٹھ کے کسی نے بازاروں میں نہیں جانا, کم از کم 8 اس کے جواب دے دیں نادر کے بعد 6 سے 8 بجے کرنے میں کیا نقصان ہے آپ کو, یا 6 سے 8 بجے کرنے میں 2 گھنٹے کے کیا کچھ چارج کریں گے آپ, اس لیے خاموش ہیں؟ دیکھیں جتنا ٹائم ہم نے بحث کر لیا, یہ 5 دن کا لاک ڈاؤن تھا بیسیکلی, منڈے سے فرائیڈے 5 دن بنتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے,
5 दिन आवाम हमारे साथ ताउन कर ले। सर 2 घंटे अब ताजिर बरदरी के लिए बढ़ा देते, अगर 8 बजे तक कर लेते तो क्या हो जाता है? उस 2 घंटे में से क्या होगा जिसकी वजह से आपने 6 बजे तक मजबूर किया? अगर कोविड पॉजिटिविटी रेशियो 10% होता तो हम लगाते ही नहीं लॉकडाउन, क्योंकि 25% क्रॉस किया, हमारे पास और कोई हल नहीं था। फिर यही आवाम होती, यही ताजिर बरदरी होती, वो बोलती भाई लोग मर रहे हैं हमारे, कोरोना में मुब्तला हो 2 गए हैं। घंटे बढ़ाने में क्या मसला था सर 8 बजे तक करने में? आइडियली तो होना ये चाहिए कि 2 घंटे क्या 20 घंटे। क्योंकि ताजिर बरदरी से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि 8 बजे तक ये कर देंगे या हमें बुलाएंगे भी, लेकिन वहां फिर मुकमुका होगा तो 8 बजे तक भी हो जाएगा। देखें 8 बजे बोलेंगे, फिर वो 10 बजे तक करवा लेंगे। इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं होता है। 5 दिन की बात है, 2 दिन वैसे ही गुजर गए, आज ट्यूसडे चला गया, 3 दिन और है। 3 दिन में इंशाल्लाह अगर ये हमारे साथ ताउन करे, आवाम हमारे साथ ताउन करे, इतनी हम वैक्सीनेशन कर लेंगे कि थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ये जो शरह पॉजिटिविटी है। इसका उम्मीद है आपको सर? आपको भी ये उम्मीद है? अल्लाह करे, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ जितने भी वैक्सीन सेंटर है उसमें सारे SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां बिल्कुल उड़ाई ठीक, जा बिल्कुल रही ठीक हैं। जो अगर मार्केट में भी कोई कुछ हो रहा है तो धज्जियां और मैंने पहले जो कहा है ना, सिर्फ गवर्नमेंट का काम, हमारा अपना काम है। देखना हम अपनी मस्जिदों में भी निशान लगे हुए हैं, ऐलान हो रहे हैं, मगर हमारे कुछ लोग आवाम को भी सोचने की बहुत सारी बातें हैं जी। चिपक के बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख मदन आलम साहब, आपका, सरदार नादिर गबोल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर यासिर साहब आपका, इस्माइल अलपुरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। यही गुफ्तगू यही जनाब इक़दाम करेंगे जो शेख मदन आलम साहब ने, नादिर गबोल साहब ने की कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, ईगो ख़त्म करनी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस बात पर यकीन अवाम को किसी हद तक करना चाहिए कि हम भी अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं और ताजिर बरदरी का 2 घंटे बढ़ाने का जो बात वो बार बार कर रहे हैं उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। ये गुफ्तगू हमने मेहमानों के आपके सामने रख दी जनाब, बेहतर आप फैसला कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।